بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ صاد، مکی نمبر 38، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ صاد مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ اس بات کی صداقت پر یہ عالی مرتبت قرآن جو شرف انسانیت کا ضامن ہے، شاہد ہے کہ اس آیت میں والقرآن میں واو کے معنی شہادت اور گواہی کے ہیں۔ قرآن ذی ذکر ہے کہ معنی ہے یہ خود اور اس کی تعلیم بڑے شرف اور مجد کی مالک اپنے دعوی کا خود آپ ثبوت ہے۔ مثلا یہ بتاتا ہے کہ مومنین ہمارے لشکر ہیں، یہ ضرور غالب آئیں گے، تو انسان مومن بن کر دیکھے، یہ غالب آ کر شرف و مجد کا مالک ہوگا۔ اس کا غالب آ جانا قرآن کے اپنے دعویٰ کا خود ثبوت ہوگا۔ آیت نمبر 2۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے وہ علم و بصیرت اور دلائل و براہین کی روح سے نہیں، بلکہ یہ جھوٹی عزت، گھمنڈ، مخاصمت و تکبر کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ ہم نے اپنے قانون مکافات کی روح سے مہلت کا وقفہ گزرنے پر ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا۔ تباہی کے وقت وہ ہمیں پکارتے لیکن انہیں کہیں پناہ نہیں ملتی تھی۔ قرآن اپنے دعاوی کے ثبوت میں نظری کی بجائے ٹھوس شہادت پیش کرتا ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ جو قوم ہمارے قوانین سے انکار کرتی ہے اور عمل بھی اس کے خلاف کرتی ہے تو ہلاک ہو جایا کرتی ہے۔ اپنے دعویٰ کی صداقت کے ثبوت میں قرآن ان سابقہ اقوام کی ہلاکت کو پیش کرتا ہے جن سے اولین مخاطب واقف تھے۔ ان کی اجڑی بستیوں کے کھنڈرات ان کے سفر کے دوران سامنے آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فلاں بستی فلاں قوم کی اجڑی ہوئی بستی ہے۔ کوئی قوم ایک دن میں تباہ نہیں ہو جایا کرتی ہے، وہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اگر مہلت کے وقفے میں وہ اپنی روش کو صحیح کر لے تو تباہی سے بچ جاتی ہے، اور اگر وہ اپنی غلط روش کو نہیں چھوڑتی تو پھر اس کی تباہی کا نقطہ آ جاتا ہے، پھر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں رہتی، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ہندی کا ایک دوہا ہے، دکھ میں تو ہر کو بجھیں اور سکھ میں بھجیں نہ کو، جو سکھ میں ہر کو بھجیں تو دکھ کاہے کو ہو۔ یعنی دکھ آ پڑے تو ہر کوئی دکھ سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کسی طرح دکھ سے چھٹکارا ملے، لیکن سکون کے دنوں میں یعنی مہلت کے وقفے میں کوئی دکھوں سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتا۔ اگر سکون کے دنوں میں یعنی مہلت کے وقفے میں ہر کوئی دکھوں سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ کرے تو پھر دکھوں کا سامنا کیوں کرنا پڑے۔ آیت نمبر 4۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ اور ان لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ انہیں زندگی کی غلط روش کے خطرناک نتائج سے آگاہ کرنے والا انہی میں سے ایک شخص کیسے ہو گیا۔ اور بغیر دلیل کے کفار کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنی تعلیم میں جھوٹا ہے اور خدا پر افتراء باندھتا ہے۔ انسانی ذہن رسول کو فوق البشر دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن میں مخالفین کا اعتراض کئی مقامات پر ہے کہ
اس رسول کو دیکھیے، یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، سودا سلف خریدتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں۔ ان کے تصور میں تھا کہ ایک رسول کو فوق البشر ہونا چاہیے۔ رسول ان کے جواب میں بار بار کہتا کہ انا بشر مثلکم، سورہ 18 آیت نمبر 110، میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ واضح کیا گیا کہ اگر زمین پر ملائکہ بستے تو ان کے لیے رسول بھی انہی میں سے ایک فرشتہ ہوتا، تاکہ بتایا جا سکے کہ جو پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر میں خود بھی عمل کر رہا ہوں، لہٰذا تم بھی عمل کر سکتے ہو۔ اگر پیغام پہنچانے والا فوق البشر ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے تو عمل کر کے دکھا دیا کیونکہ وہ فوق البشر تھا، لیکن ہم اس پیغام پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم فوق البشر نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے لیے وجہ روح اور قلب کی بالیدگی کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی یاد ہمارے سامنے سیرت و کردار کا ایک نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ انہی سے تو بشر مثلکم سامنے آتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر لڑائیوں میں حصہ لیتے ہیں، شکست بھی ہوتی ہے، فتح بھی ہوتی ہے، زخم بھی لگتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بھوک پیاس بھی لگتی ہے اور فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نہایت ضروری ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کی یادداشت اور سرگزشتیں ہیں جو اسلامی انقلاب برپا کرنے میں پیش آئیں، لیکن ہماری نعتوں میں زلف عنبرین کی باتیں ہیں، چشم سرمگی کی باتیں ہیں، قد و رانا کی باتیں ہیں، خرام حسنہ کی باتیں ہیں یا معجزات کی باتیں ہیں۔ ساری نعتوں میں آپ کو یہی کچھ ملے گا، کوئی بشر مثلکم کی بات سامنے نہیں لائی جاتی۔ ہمارے ہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مخالفین جیسا فوق البشر تصور پیدا کر دیا گیا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا جائے تو اس کو شان اقدس میں گستاخی سمجھا جاتا ہے، لوگوں کو بھڑکا دیا جاتا ہے، کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی فوق البشر ہونے کے تصور کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے تھے کہ خدا کے رسول کو ہمارے جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 5، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب۔ یہ ازراہ تمسخر کہتے ہیں کہ ذرا اس کو دیکھو، ہمارے معبودوں کو باطل قرار دے کر کہتا ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو یہ کہتا ہے، بھلا ایک ہستی اس قدر مختلف قوتوں کی حامل کیسے ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 6، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد۔ ان کے لیڈروں نے کہا اٹھو اور چلو، اس کی بات نہ سنو۔ دراصل کرنے کا کام تو یہ ہے کہ تم اپنے معبودوں کی پرستش پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہو۔ ایسا لگتا ہے کہ اپنی بات منوانے میں اس کی بہت بڑی غرض پوشیدہ ہے۔ آیت نمبر 7، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ لیڈروں نے مزید کہا، ہم نے یہ باتیں اپنے اسلاف کے مسلک میں کبھی نہیں سنی، یہ ایک نیا پن ہے جسے اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ سورہ 26 آیت 137۔ اصلاح پرستی عقل انسانی کے چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ مخالفین رسول کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ پیش کیا کرتے تھے کہ جو باتیں یہ بتاتا ہے وہ ہمارے اسلاف سے ہٹ کر ہیں، ایسا ہم نے اسلاف سے کبھی نہیں سنا۔ آج بھی مذہبی حلقوں میں قرآن کی بات کی جائے تو پوچھتے ہیں کہ ایسا کسی تفسیر میں آیا ہے؟ ایسا کسی نے پہلے بھی کہا ہے؟ اگر کہا جائے کہ نہیں تو کہتے ہیں کہ لو بھئی، وہ جو اتنے عظیم بزرگ تھے وہ تو گویا قرآن سمجھتے ہی نہیں تھے، یہ نئے آ گئے قرآن بتانے والے۔ اس دور کے مخالفین کی بات کو قرآن میں محفوظ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم اپنے اسلاف پرستی کے طریق پر خود غور کر لیں کہ کہیں ہم بھی تو اس مرض میں مبتلا نہیں ہیں۔
آج بھی ہماری دلیل و سند یہ ہوتی ہے کہ اسلاف میں کسی نے یہ کچھ نہیں کہا اور نہ ہم نے سنا ہے، یہ تو نیا دین ہے جسے اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ تجھے نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ تو ہمارے ذکر قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 8۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ لیڈروں نے مزید کہا، کیا خدا کو ہم میں سے ایک یہی ملا تھا جس کو اس نے وحی کے لیے منتخب کیا ہے؟ اے رسول، یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ یہ تو ہمارے اس ضابطۂ قوانین کے متعلق شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ شک و شبہ میں بھی اس لیے ہیں کہ جس تباہی سے انہیں آگاہ کیا گیا ہے وہ ابھی تک ان کے سامنے آئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 9۔ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب۔ ان سے پوچھو کہ سامان زیست کے خزانے جو تیرے رب نے اپنے غلبہ و اقتدار کی بنا پر اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اور جنہیں وہ سب کو بلا مزد و معاوضہ عطا کرتا ہے، تو کیا ان پر تمہارا قبضہ و اقتدار ہو چکا ہے؟ خدا کا اپنی صفات بیان کرنے کا مقصد۔ اس آیت میں خدا کی دو صفات عزیز اور وہاب آئی ہیں۔ عزیز کے معنی ہیں غلبہ و اقتدار والا اور وہاب کے معنی ہیں مفت عطا کرنے والا۔ خدا کا غلبہ و اقتدار اس لیے نہیں ہے کہ وہ سامان رزق کو انسانوں سے روک لے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ بلا مزد و معاوضہ ان کو دے۔ اسلامی نظام میں بھی یہ دونوں خوبیاں ہونی چاہیے۔ اگر قوت، غلبہ اور اقتدار ہوگا تب ہی نظام سامان زیست کو اپنی تحویل میں لے سکے گا۔ اگر نظام تحویل میں ہی کچھ نہ لے سکے تو وہ بلا مزد و معاوضہ کس طرح سامان زیست لوگوں کو مہیا کر سکے گا؟ اس آیت میں خدا نے اپنی دو صفات لا کر اپنی تعریف نہیں کی بلکہ بتایا ہے کہ میرے نام پر قائم ہونے والے نظام میں دیگر صفات کے ساتھ یہ دو صفات ہونا بھی بہت ضروری ہیں تاکہ لوگوں کو سامان نشو و نما دیا جا سکے۔ ایسا نظام عزیز بھی ہوتا اور وہاب بھی ہوگا۔ آیت نمبر 10۔ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب۔ یا کیا کائنات کی پستیوں اور بلندیوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے پر انہی کی حکومت ہے؟ اگر یہ ایسا ہی سمجھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ اسباب و ذرائع کے سہارے تم بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاؤ۔ رزق کے تمام خزانوں کو انسان اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا۔ وہ رزق جو خدا کے خزانے میں ہے وہ تو سارا کا سارا زمین کے اندر ہے۔ انسان کو رزق وہاں ہی سے ملتا ہے، اس پوشیدہ خزانے پر تو کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اس کو رحمت رب سورہ 38 آیت 9 کہا ہے کہ وہاں سے سامان نشو و نما مفت ملتا ہے۔ بہرحال جو کچھ تم اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہو تو کیا وہ اس قابل ہوگا کہ تم بلند سے بلند تر ہوتے ہوئے اس کائنات سے نکل سکو؟ انسان لامحدود نہیں ہو سکتا، یہ تو زمان و مکان میں گھرا ہوا ہے۔ خدا لامحدود ہے تو انسان خدا کی طرح لامحدود تو نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 11۔ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب۔ لیکن آخر کار یہ اسی طرح شکست خوردہ لشکر ثابت ہوں گے جس طرح ان سے پہلے اسی قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوئے تھے۔ آگے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کی خاطر سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کرتا ہے کہ وہ کس طرح مخالفت کے باوجود اپنے پروگرام پر ثابت قدم رہے۔ لہٰذا اے رسول تو بھی ثابت قدم رہ، مخالفت صرف تیری نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ ذہنیت تو ہمارے تمام رسولوں کی مخالفت کرتی رہی ہے، اور کہا کہ مخالفین کا انجام دیکھ لو۔ آیت نمبر 12۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد۔ ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام، عاد
اور فرعون جس کا دور دور تک اقتدار پھیلا ہوا تھا ہمارے قوانین کو جھٹلا چکے ہیں۔ آیت نمبر 13۔ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب۔ اور قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب الائکہ اہل مدین بھی ہمارے قوانین کو جھٹلا چکی ہیں۔ یہ سب تعداد اور قوت کے اعتبار سے بڑی پارٹیاں تھیں۔ آیت نمبر 14۔ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب۔ ان سب نے ہمارے رسولوں کی تعلیم کو جھٹلایا تو ان کے اعمال کا فطری نتیجہ تباہی ان کے سامنے آ گیا۔ آیت نمبر 15۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ اے رسول، اب یہ لوگ بھی بس ایک ایسی آواز کے منتظر ہیں جو کوہرام مچا دے، وہ تباہی مسلسل بغیر تم لیے آتی چلی جائے گی۔ تکذیب، عقاب، فحق اور فواق کا مفہوم۔ تکذیب، مخالفین تکذیب رسولوں کی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، اور جس عذاب کی تو دھمکی دے رہا ہے یہ بھی جھوٹ ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، سورہ 6 آیت نمبر 33۔ اے رسول، یہ تجھے جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے قوانین کو جھٹلا رہے ہیں۔ تم نے تو ان کے سامنے اپنی سابقہ 40 سالہ زندگی کو ان کے سامنے پیش کر دیا، سورہ 10 آیت 16، تو انہوں نے آپ کو صادق و امین تسلیم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا چلا آیا ہے، لہٰذا تم افسردہ مت ہو۔ تو تکذیب خدا کے پیغام کی جا رہی تھی، رسول کی نہیں۔ عقاب، دراصل ہوتا یہ ہے کہ انسان کا عمل پہلے سرزد ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، جو محسوس شکل میں سامنے آنے کے لیے پیچھے لگا رہتا ہے۔ عقاب ہی کو ذنب بھی کہا گیا ہے۔ ذنب حیوان کی دم کو کہتے ہیں، جہاں حیوان جائے دم اس کے ساتھ لگی ہوئی ساتھ ساتھ جاتی ہے، تو عقاب کے معنی ہے پیچھے لگا ہوا۔ فحق، عربوں کے ہاں ہر نظریہ، ہر بات جو ذہنی سی ہو، نظری سی ہو، محسوس طور پر سامنے نہ آئی ہو، اس کو حق نہیں کہا جاتا۔ جب نظری بات یا نظریہ محسوس شکل میں حقیقت ثابتہ بن کے سامنے آ جاتا ہے تو عرب اس کو حق کہتے ہیں۔ اسی کو انگریزی میں دی ریئل کہتے ہیں۔ پہلے نظری طور پر کہا جا رہا تھا کہ ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج نکلیں گے، نتائج نکلے نہیں تھے تو یہ نظری سی ذہنی سی بات تھی، لیکن جب مخالفین کے لشکر شکست خوردہ ہو گئے اور ان کی تباہی نے محسوس شکل اختیار کر لی تو ان کی تباہی حق بن کے سامنے آ گئی۔ ان کو کہا گیا فحق کا عقاب، کہ ان کی تباہی حقیقت بن کے ان کے پیچھے لگ گئی، یعنی ان کے سامنے آ گئی۔ فواکن، عربوں کے ہاں جو لفظ افق تھا وہ یوں تھا کہ وہ جانور کا دودھ صبح نکالتے، پھر دوپہر کو یا شام کو جانور کو دوہتے۔ یہ جو جانور کو ایک دفعہ دوہنے کے بعد دوسرے وقت دوہنے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ افق آتا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ وہ تباہی اتنی مسلسل آتی چلی جائے گی کہ اس میں وقفہ بھی نہیں ہوگا۔ مہلت کے وقفہ میں اعمال کے نتائج محسوس طور پر سامنے نہیں آتے، یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب اعمال کے نتائج محسوس طور پر سامنے آ جائیں تو وہ ٹلا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 16۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ یہ لوگ رعونت سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اگر یہ رسالت کا مدعی سچا ہے تو ظہور نتائج سے قبل ہی ہمارے حصے کا عذاب ہم پر بھیج دے۔ یوم الحساب اخروی قیامت پر ہی موقوف نہیں ہے، عمل اور اس کے نتیجے کے لیے ایک اٹل قانون ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو صرف یہ ہے
کہ حساب کتاب اخروی قیامت کے دن ہی جا کر ہوگا، یہاں نہیں ہوگا۔ خدا تو سریع الحساب ہے، مرنے کے بعد آنے والی قیامت میں مواخذہ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن مواخذہ صرف موت کے بعد پر ہی موقوف نہیں ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط روش پر چلنے والی اقوام نے اپنے اعمال کا نتیجہ اسی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، تو ان کا اولین یوم الحساب تو وہی تھا جب وہ یہاں اس دنیا میں تباہ ہوئے، اور اخروی حساب موت کے بعد قیامت میں سامنے آ جائے گا۔ مخالفین کہتے تھے کہ اگر تیری دھمکی سچ ہے تو وہ تباہی آ کیوں نہیں جاتی؟ خدا کا قانون ہے کہ پانی کی دیگچی چولہے پر رکھی جائے تو پانی کھولنے لگتا ہے، لیکن دیگچی رکھتے ہی فوراً پانی نہیں کھولتا۔ یہ آگ کی شدت پر منحصر ہے کہ پانی کھولنے میں کتنا وقت لیتا ہے۔ اب ٹھنڈے پانی اور اس کے ابلنے کے درمیان جو وقفہ ہے اسے آپ کم نہیں کر سکتے۔ جب پانی کھولنے والے نقطہ پر آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو کھولنے سے روک نہیں سکتی۔ یہ پانی چولہے پر چڑھاتے ہی کہتے ہیں کہ یہ کھول کیوں نہیں رہا ہے؟ اس کے کھولنے سے پہلے ایک وقفہ ہوتا ہے، اس نے اپنا وقفہ لینا ہے، جسے ہم اپنے وقت پر کہتے ہیں۔ تو یہ ہے یوم الحساب کا صحیح ترجمہ۔ کہا کہ ان کے جلدی مچانے سے تو تباہی نے جلدی نہیں آ جانا ہے۔ خدا نے تباہی کے نمودار ہونے کا جو وقفہ مقرر کیا ہے، اس وقفے نے تو اپنا پورا وقت لینا ہے۔ یہ سنت اللہ ہے، اور اللہ اپنی سنت میں کسی کی دہائی مچانے سے تبدیلی نہیں کیا کرتا۔ حساب تو ہوتا ہی کیلکولیٹڈ ہے، جب کیلکولیشن پوری ہو جائے گی تو نتیجہ برآمد ہو جائے گا۔ ایسے مواقع پر خدا رسولوں سے کہلواتا تھا کہ انی معکم من المنتظرین، سورہ 7 آیت نمبر 71۔ تباہی جلدی لا دینا تو میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، لہٰذا میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی انتظار کرو۔ مخالفین کی بڑھتی ہوئی مخالفت کے پیش نظر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیت میں صبر کی تلقین کی۔ آیت نمبر 17۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ اے رسول، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کی پرواہ مت کر اور اپنے پروگرام پہ ثابت قدمی سے جمے رہو، اور تقویت قلب کی خاطر ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کی سرگزشت کو سامنے رکھ، جسے ہم نے بڑی قوت عطا کی تھی، اور وہ ہمارے قوانین کی اطاعت میں بڑا ہی تیز خرام تھا۔ اوابن اور ذل عید کا مفہوم۔ ذل عید، اس کا لغوی ترجمہ تو ہاتھوں والا ہوگا، لیکن اس کے مجازی معنی لیے جائیں گے، یعنی وہ جس کے قبضہ میں اقتدار ہو یا وہ جو صاحب اقتدار ہو۔ اسی آیت میں انسانوں پر انسانوں کے اقتدار اور انسانوں پر خدا کے نمائندہ کے اقتدار میں لفظ اوابن نے فرق واضح کر کے دکھا دیا۔ کہا انہو اوابن، وہ ہمارا نمائندہ ہر معاملے میں تیزی کے ساتھ ہمارے قانون کی طرف لوٹتا تھا، یعنی ہمارے قانون کو کنسلٹ کرتا تھا کہ فلاں معاملہ میں کیا کیا جائے۔ خدا کا نمائندہ نہ صرف صاحب قوت غلبہ اقتدار ہوتا ہے بلکہ وہ ساتھ ہی اوابن بھی ہوتا ہے۔ قرآن تو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بات کو واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ جس نظام کے پاس غلبہ اور اقتدار نہیں اور ساتھ ہی وہ اوابن بھی نہیں ہے تو وہ نظام خداوندی نہیں ہو سکتا۔ قوت اور غلبہ تو ڈکٹیٹروں کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اوابن نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 18۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ اس کی قوتوں کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے سرکش سردار اس کے محکوم تھے، جو دن رات اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ سرگرم عمل رہتے تھے۔ آیت نمبر 19۔ والطير محشورة كل له أواب۔ قبیلہ الطیر کے منتشر خانہ بدوش افراد سب اس کے محکوم تھے، جس سے اس کے گھوڑوں کا رسالہ مرتب ہوتا تھا، اور وہ سب اس کی فرما برداری میں تیز خرام تھے۔ سورہ 21 آیت نمبر 89، سورہ 27 آیت نمبر 16، سورہ 34 آیت نمبر 10۔
الجبال الطیر اور تسبیح ذل عیدے کا و شددنا ملکہ سورہ 38 آیت نمبر 20 سے تعلق۔ سورہ 38 آیت 18 کا عمومی ترجمہ تو یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا گیا۔ ان کو مسخر کرنے کا مقصد بتایا جاتا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر شام کو اور دن چڑھے اشراق کے وقت تسبیح کیا کریں۔ اگلی آیت وَالطَّیرِ مَحْشُورَةٍ سورہ 38 آیت نمبر 19 کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور پرندے جو بہت منتشر تھے وہ جمع کیے ہوئے تھے۔ سورہ 38 آیت 17 میں ذل عیدے ہے کہ وہ غلبہ و اقتدار کا مالک تھا اور الجبال اور الطیر ان کے لیے مسخر تھے۔ آگے کہا وَشَدَدْنَا مَلْكَهُ سورہ 38 آیت نمبر 20 اس کی مملکت بڑی طاقتور اور مستحکم تھی۔ تو پہلے تو کہا کہ اقتدار ہے، قوت ہے، اختیارات ہیں، اس کے بعد مملکت کو مضبوط و محکم بنانے کی بات ہے۔ تو درمیان یہ الجبال الطیر اور تسبیح کا تعلق تو لازمی طور پر قوت و اقتدار اور مملکت کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ الجبال اور الطیر کا مفہوم۔ الجبال بڑے بڑے مفسر اور تراجم کرنے والے ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ لغوی معنی کے علاوہ عربی الفاظ کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں۔ اس کو وہ عربی زبان کی خصوصیت بتاتے ہیں۔ جبل کی جمع جبال ہے، جس کے لغوی یا لفظی معنی تو پہاڑ کے ہی ہوتے ہیں، لیکن خود عربوں کے ہاں قوم کے بڑے بڑے سردار جن کے پہاڑوں کی مانند کھونٹے گڑے ہوتے تھے، یعنی وہ جو اپنے مقام پہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہوں، جن کو کوئی ان کے مقام سے نہ ہلا سکے، ان کو بھی جبال ہی کہا جاتا تھا۔ مثلا فرعون کو قوت و استحکام کے اعتبار سے ذی الاوتاد سورہ 99 آیت 10 اور سورہ 38 آیت 12 کہا گیا ہے۔ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ بڑے بڑے سرکش سردار بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے داؤد علیہ السلام کے ساتھ سرگرم عمل رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے۔ الطیر تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہدہد کا تعلق قبیلہ طیر سے تھا۔ یہ قبیلہ تیز رفتار گھوڑے پالتا تھا۔ تیز رفتار گھوڑوں کی نسبت سے اس قبیلہ کا نام ہی الطیر پڑ گیا تھا۔ اس زمانے میں جنگ کے لیے لشکر یا تو پیدل ہوتا تھا یا گھوڑوں کے رسالوں پر سوار ہوتا تھا۔ جنگ کے لیے تیز رفتار گھوڑوں کو سدھانے والا یہ قبیلہ تھا۔ ویسے بھی گھوڑوں کو شہروں میں نہیں بلکہ جنگلوں اور میدانوں ہی میں سدھایا جا سکتا ہے۔ یوں یہ قبیلہ خانہ بدوش طرز کی زندگی بسر کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے علاقے میں پرندوں کی طرح اڑنے والے یعنی تیز رفتار گھوڑے پال رکھے تھے، اس لیے قبیلہ کا نام ہی قبیلہ الطیر پڑ گیا۔ طیر کے مجازی معنی ہیں وہ گھوڑے جو پرندوں کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہوں۔ کہا یہ گیا ہے کہ قبیلہ الطیر کے بڑے بڑے سردار بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے فرما بردار تھے، جن پر آپ کے گھوڑوں کا رسالہ مشتمل ہوتا تھا۔ تسبیح اس کا مادہ سین بے ہے سبحہ ہے۔ گھوڑا جب جسم کی پوری توانائی کے ساتھ سرپٹ دوڑتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تیراک جب جسم کی پوری توانائی کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلا کر تیرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اس اعتبار سے اس لفظ کے مجازی معنی ہوئے کسی کام کی تکمیل کے لیے جسم کی پوری توانائی کے ساتھ سرگرم عمل رہنا۔ اوپر آیات کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے بڑی قوت و غلبہ عطا کیا۔ وہ ہمارے قوانین کی اطاعت میں بڑا ہی تیز خرام تھا، یعنی بہت جلد قدم قدم پر ہمارے قانون کو کنسلٹ کرتا تھا کہ کہیں غلط قدم نہ اٹھ جائے۔ بڑے بڑے سرکش سردار اس کے محکوم تھے جو دن رات اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ سرگرم عمل رہتے تھے۔ قبیلہ طیر کے منتشر خانہ بدوش افراد جو گھوڑوں کو سدھانے میں مہارت رکھتے تھے بھی اس کے محکوم تھے۔ ان کی محکومی کا یہ عالم تھا کہ وہ حکم ملتے ہی بڑی تیزی کے ساتھ حکم کو بجا لاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور تابع فرمان قبائل اور سرداروں دونوں سے متعلق اواب کا لفظ آیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام تو تیزی کے ساتھ ہر معاملہ میں خدا کی طرف رجوع کرتے تھے، اور ان کے تابع فرمان سردار اور قبائل تیزی کے ساتھ ہر ہدایت اور حکم لینے کے لیے داؤد علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 20
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب اور اس طرح ہم نے اس کی مملکت کو مستحکم کر دیا اور اسے وحی کی دانش نورانی عطا کی، اس کے علاوہ معاملات کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے کا فہم بھی اسے عطا کیا۔ سورہ 17 آیت 39، سورہ 43 آیت نمبر 63۔ آیت نمبر 21۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ اور کیا تمہیں مقدمے کے دو فریقوں کی خبر پہنچی جو فیصلہ کرانے کی غرض سے دیوار پھاند کر گھر میں گھس آئے تھے؟ عوام ان کی حکومت ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بڑی جاہل اور وحشی تھی، وہ عام آداب معاشرت تک سے بھی واقف نہ تھے۔ وہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے آتے تو نہ وقت دیکھتے نہ راستہ، جدھر سے جی چاہا گھر میں گھساتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے اس رویے پر نہ ناراض ہوتے اور نہ منہ موڑتے، بلکہ نہایت سکون سے ان کی اصلاح کی فکر کرتے رہتے تھے۔ ایک مصلح کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام شہنشاہوں کی طرح کلا بند ہو کر نہیں رہتے تھے۔ گھر کی چھوٹی سی دیوار تھی جسے پھاند کر مقدمے کے دو فریق اندر گھر میں آ گئے تھے۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ دیوار پھاند کر نہیں آنا چاہیے، دروازے پر دستک دے کر آنا چاہیے۔ آیت نمبر 22۔ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ داؤد علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو گھبرا گیا کہ نہ جانے ان کی نیت کیا ہے۔ وہ بولے، ڈرو نہیں، ہم ایک مقدمے کے دو فریق ہیں، ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتا ہے، آپ ہمارے درمیان حق کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، تم نا انصافی نہ کرنا، ہماری صحیح راہ کی طرف رہنمائی کر دیجئے۔ آیت نمبر 23۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ داؤد علیہ السلام نے معاملہ پوچھا تو ایک نے بتایا کہ یہ میرا امیر بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور مجھ غریب کے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ میری مدد کرنے کے بجائے یہ کہتا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے۔ صاحب اثر ہونے کی وجہ سے یہ مجھے باتوں میں دبا لیتا ہے۔ اب بتاؤ اس کا یہ مطالبہ جائز ہے یا نہیں؟ آیت نمبر 24۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کا تمہاری ایک دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا کر 100 کر لینے کا مطالبہ سراسر ظلم پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ باہمی شراکت سے کاروبار کرتے ہیں تو اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ ایسا البتہ وہ لوگ نہیں کرتے جو قوانین خداوندی پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کر کے معاشرے کو سنوارتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے معاملہ پر گہرائی کے ساتھ غور کیا تو حقیقت اس کی سمجھ میں آ گئی کہ معاملہ صرف ان کی دمبیوں کا نہیں ہے، یہ تو اس غلط معاشی نظام کے متعلق سوال ہے جس میں بڑا سرمایہ چھوٹے سرمایہ کو کھینچتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے محسوس کیا کہ یہ اس کا فریضہ ہے کہ مروجہ غلط معاشی نظام کو صحیح خطوط پر متشکل کرے۔
اس مقصد کے لیے اس نے اپنے رب سے سامان حفاظت طلب کیا تاکہ وہ تمام مخالفتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ قوانین خداوندی کے مطابق معاشرے کی اصلاح کر کے رہے گا اور سرمایہ داری نظام سے دور رہے گا۔ آیت نمبر 25۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ ہم نے اسے سامان حفاظت بہم پہنچا دیا، وہ ہر معاملے میں ہمارے قوانین سے قریب تر رہتا تھا، اس لیے اس کے تمام معاملات کا نتیجہ نہایت حسین اور خوشگوار ہوتا تھا۔ آیت نمبر 26۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ ہم نے داؤد علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں ملک میں حکومت اس لیے عطا کی ہے کہ تم لوگوں کے معاملات کے فیصلے حق کے ساتھ یعنی عدل و انصاف کے ساتھ کرو اور کسی کے جذبات کی پیروی اختیار نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ لوگ تمہیں صحیح راستے سے بہکا دیں گے۔ جو لوگ صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں وہ دراصل ہمارے قانون مکافات کو فراموش یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ سخت تباہی ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں انسانوں کا لکھا ہوا تورات میں بیان۔ قرآن کے نزدیک 99 دمبیوں اور ایک دمبی والا معاملہ تو وہی ہے جو اوپر آ چکا ہے، یعنی نظام سرمایہ داری۔ اب تورات سے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں تفاسیر میں اس معاملہ سے متعلق وہاں ہی سے لے کر کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہمارے بھی نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف نہ آتا تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ سورہ 2 آیت نمبر 285۔ رسول ہونے کی جہت سے ہم تو ان میں کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ تورات قصہ کو یوں بیان کرتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ ایک دن چھت پر ٹہلتے ہوئے انہوں نے پڑوسی کی بیوی جو اس کی واحد بیوی تھی کو نہاتے دیکھ لیا۔ معلوم کرنے پر پتہ لگا کہ وہ علام کی بیٹی اور ہتی اور یا کی بیوی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عورت کو بلایا اور اس سے ہم بستر ہوا سو وہ حاملہ ہو گئی۔ اس عورت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حمل کے بارے میں بتا دیا۔ تورات کہتی ہے کہ اس حمل سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ تورات کا اور تورات والوں کا دعویٰ ہے جسے ہم صحیح نہیں سمجھتے۔ تورات میں آگے اس عورت کو مستقل طور پر اپنے حرم میں داخل کرنے کا قصہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کے شوہر کو کسی جنگ میں قتل کرا دیا اور اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ آگے تورات کا بیان ہے کہ تب خداوند نے ناتن نبی کو داؤد علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس نے آ کر داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ایک شہر میں 2 شخص تھے، ایک دولت مند اور دوسرا کنگال۔ دولت مند کے پاس بہت سی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل تھے، لیکن کنگال کے پاس صرف ایک بھیڑ کی پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا۔ پٹھیا بھیڑ یا بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو بچپنے سے تو ابھر چکا ہو لیکن ابھی جوان نہ ہوا ہو۔ جوتن شخص ضروری نہیں کہ خدا کا نبی ہو۔ یہودیوں کے ہیکل میں ایک بڑے منصب دار کو بھی وہ نبی کہتے تھے جو پیشگوئیاں کیا کرتا تھا اور لوگوں کو ان کی قسمت بتاتا تھا۔ جوتن نبی نے تمثیلی انداز میں بات کی کہ ایک مسافر دولت مند کے پاس آیا۔ اس نے اپنا جانور ذبح کر کے تواضع کرنے کے بجائے کنگال کے پاس جو ایک بھیڑ تھی اس کو ذبح کر کے مسافر کی تواضع کی۔ یہ سن کر داؤد علیہ السلام کو دولت مند پر غصہ آیا تو کہا خدا کی قسم یہ دولت مند شخص واجب القتل ہے اور اس کو 54 پٹھیائیں واپس کرنی ہوں گی۔ تب جوتن نبی نے داؤد علیہ السلام سے کہا یہ شخص تو ہی تو ہے
اس کے بعد ہے کہ داؤد علیہ السلام کس طرح نادم ہوا، پھر کیسے توبہ کی۔ ہم مسلمانوں کی تفسیر معالم تنزیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے اس قصے سے متعلق بیان۔ بہت سی تفاسیر ہیں جن کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن تفسیر معالم التنزیل بڑی مشہور اور مستند سمجھی جاتی ہے، اس لیے ہم اسی کے حوالے سے بات کریں گے۔ بڑی ہی دلچسپ تمہید کے بعد اس تفسیر میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو باغ کے حوض کے کنارے نہاتے ہوئے دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کا حسن بہت پسند آیا اور وہ بہت دیر تک اس کو دیکھتے رہے۔ اتنے میں عورت نے اس کا سایہ دیکھا تو اپنے بدن کو اپنے بالوں سے چھپا لیا۔ اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کا شوق اور بڑھا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی وہی تدبیر جو تورات میں بیان ہوئی ہے درج ہے۔ ساتھ ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس عورت کے خاوند کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بھانجے کے ذریعے میدان جنگ میں قتل کرا دیا اور پھر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ بعد میں اس عورت کے بطن سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ استغفر اللہ۔ ان مفسر صاحب نے اگر صرف تورات ہی کے حوالے سے بات کی ہوتی تو کوئی اعتراض والی بات نہیں تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کی کتابوں کو انسانوں نے تبدیل کر دیا ہے، لیکن انہوں نے ایک حدیث نقل کر دی کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب داؤد نبی نے اس عورت کی طرف دیکھا تو بنی اسرائیل پر اس نے ایک لشکر تیار کیا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ جب دشمن کا سامنا ہو تو فلاں آدمی کو تابوت جھنڈے کے آگے مقرر کر دینا۔ اس زمانے میں تابوت کے ساتھ نصرت طلب کی جاتی تھی۔ جو شخص تابوت کے آگے چلتا تھا وہ لوٹا نہیں کرتا تھا، یا تو وہ قتل ہو جاتا یا وہ لشکر سے بھاگ جاتا۔ پس اس عورت کا خاوند قتل ہو گیا۔ اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ معاذ اللہ خدا کا ایک نبی یہ کچھ کر رہا ہے اور دوسرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرما رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی ایک بیوی کو حاصل کر کے اپنی 100 بیویاں بنا لیں۔ اسی تفسیر میں آگے ہے کہ خدا نے 2 فرشتے بھیجے۔ تورات میں تو ناتن نبی آئے تھے جو ان کی تفسیر میں 2 فرشتے نازل ہوئے جنہوں نے یہ قصہ بیان کیا۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان کو حکمت دی گئی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی، لیکن تفسیر معالم التنزیل کہہ رہی ہے کہ وہ فرشتوں کے سمجھانے پر سمجھے کہ یہ تو میرے ہی متعلق بات ہے، اور وہ سجدے میں گر پڑا۔ وہ 40 رات تک سجدے میں پڑا رہا، یہاں تک کہ آنسوؤں سے سبزی اگ کر اس کے سر سے گزر گئی۔ ایسی روایات کو تسلیم نہ کیا جائے تو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اگر یہ وضعی قصہ صرف تورات ہی میں ہوتا تو مسلمان اعتراض کر سکتے تھے کہ دیکھو تمہارے ہاں ایک نبی کے بارے میں اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنا سارا لٹریچر ہماری حدیثوں کی کتابوں کے اندر داخل کر دیا اور پھر ہماری تفاسیر میں بھی آ گیا۔ اب اگر ہم تورات پر اعتراض کریں تو وہ جھٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہماری روایات پیش کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دفاع مولانا مودودی اپنی تفسیر میں ایک الگ ہی انداز میں کرتے ہیں۔ ہمیں کسی شخص سے کوئی مخاصمت نہیں، لیکن جب بات قرآن کریم کی آ جائے گی تو ہم کسی کو رعایت نہیں دے سکتے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی سن 1908 تا سن 1989 کو ایک بہت بڑے ماڈرن مفسر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ علم و بصیرت اور عقل و شعور کی بنا پر قرآن مجید کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ اس نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن جلد 4 میں سورہ صاد کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ تورات اور تفاسیر میں بیان کردہ سب باتیں وضعی اور لغو ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد ایک قاری کے ذہن میں آئے گا کہ یہ صاحب جو کچھ کہیں گے وہ واقعی قرآن الحمید کی بات ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اصل واقعہ جو قرآن مجید کے بیان سے صاف سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اور یا عورت کے خاوند سے محض یہ خواہش کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔
یاد رہے کہ سارے قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے طلاق دینے کے لیے کہا ہو، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے صاف سمجھ میں آتا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ چونکہ یہ خواہش ایک عام آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ ایک جلیل القدر فرمانروا اور ایک زبردست دینی عظمت رکھنے والی شخصیت کی طرف سے رعایا کے ایک فرد کے سامنے ظاہر کی گئی تھی، اس لیے وہ شخص کسی ظاہری جبر کے بغیر بھی اپنے آپ کو اسے قبول کرنے پر مجبور پا رہا تھا۔ دیکھا آپ نے، بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ظاہری جبر نہیں تھا اور وہ اپنے آپ کو مجبور بھی پا رہا تھا، یعنی بغیر کسی قسم کے جبر کے وہ اپنے آپ کو مجبور پا رہا تھا۔ خدا کا نبی، نظام خداوندی کا سربراہ اور اس کا کردار و سیرت یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کو دوسرے کی بیوی پسند آ جاتی ہے اور وہ اسے بلا کر کہتا ہے کہ اسے طلاق دے دو۔ یہ ہے ایک نبی کی سیرت اور یہ ہے نظام خداوندی کے سربراہ کا کردار جسے یہ صاحب دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اگر نظام خداوندی میں ایسا ہی ہوتا ہو تو اس سے زیادہ ظلم و ستم اور کیا ہوگا۔ آگے ہے، قبل اس کے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی فرمائش کی تکمیل کرتا، قوم کے دو نیک آدمی اچانک حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے ایک فرضی مقدمے کی صورت میں یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا۔ گویا حضرت داؤد علیہ السلام اتنے ظالم و جابر تھے کہ ان دو نیک آدمیوں کی بھی جرتیں سلب ہو گئیں کہ وہ معاملے کو سیدھی شکل میں پیش کرنے کی جرت نہ کر پائے، اس لیے انہیں فرضی مقدمے کی صورت میں بات کرنا پڑی۔ آگے ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ابتدا میں تو یہ سمجھے کہ یہ واقعی کوئی مقدمہ ہے، چنانچہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا، لیکن زبان سے فیصلہ کے الفاظ نکلتے ہی ان کے ضمیر نے تنبیہ کی کہ یہ تمثیل پوری طرح ان کے اور اس شخص کے معاملے پر چسپاں ہوتی ہے، اور جس فعل کو وہ خود ظلم قرار دے رہے ہیں اس کا صدور خود ان سے اس شخص کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ یہ احساس دل میں پیدا ہوتے ہی وہ سجدے میں گر گئے اور توبہ کی اور اپنے اس فعل سے رجوع فرمایا۔ بنی اسرائیل کا نظام سرمایہ دارانہ تھا جس کو ابھی تک حضرت داؤد علیہ السلام نے تبدیل نہیں کیا تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتا یہ ہے کہ بڑا سرمایہ چھوٹے سرمایہ کو کھا جاتا ہے۔ بڑا سرمایہ دار نہیں چاہتا کہ اس کے شریک چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی رہے۔ چھوٹے سرمایہ دار کو بڑا سرمایہ دار پنپنے ہی نہیں دیتا۔ مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ، تلسی داس غریب کی کوئی نہ پوچھے بات۔ عام مشہور ہے کہ روپوں کو کھینچ لیتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ زیادہ روپیہ کم روپوں کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ ہے نظام سرمایہ داری۔ آیت میں ایک لفظ ہے جس نے ساری کہانی واضح کر دی ہے، اور وہ لفظ ہے الخطال یا بغی، سورہ 38 آیت نمبر 24۔ ابن فارس کے نزدیک جو شخص کاروبار میں شریک ہو اسے خلیط کہتے ہیں، اور اس لفظ کی جمع ہے الخطا الیبغا کے معنی ہیں ظلم و زیادتی کرنا۔ بات تو ساری یہ تھی کہ مشترکہ کاروبار کرنے والوں میں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ سرمایہ دار کم سرمایہ والے کے پاس جو ہے اس کو بھی اپنے مال میں ملانے کی کوشش کرتا ہے اور 99 کے پھیر میں رہتا ہے، کسی طرح میرا 100 ہو جائے، چاہے غریب کے پاس ایک بھی نہ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جانے والا مقدمہ نظام سرمایہ داری کی ذہنیت کو واضح کرتا ہے۔ مقدمہ پیش کرنے والے غریب نے کہا، ان ھذا اخی، سورہ 38 آیت نمبر 23، یہ میرا بھائی ہے، میرا دشمن نہیں ہے۔ اگر میں اس کے متعلق جان لیتا کہ یہ میرا دشمن ہے تو میں اس کے ساتھ شریک ہی کیوں ہوتا، لیکن اس بھائی کی کیفیت یہ ہے کہ 99 دمبیاں پاس رکھنے کے باوجود مجھ غریب سے کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے۔ اے داؤد، فرمائیں کیا اس کا مطالبہ جائز ہے؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو سراسر ظلم ہے، سورہ 38 آیت نمبر 24۔ اس مقدمہ نے نظام سرمایہ داری کی جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ کسی سرمایہ دار کو یہ حق حاصل نہیں کہ مشترکہ کاروبار کے بہانے سے چھوٹے سرمایہ دار کی پونجی کو کھینچ کر اپنی طرف لے آئے اور کم سرمایہ والا روتا پھرے۔ ایسا کام وہ لوگ نہیں کرتے جو قوانین خداوندی پر ایمان رکھتے ہیں اور معاشرے کو سنوارنے والے کام کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، سورہ 38 آیت نمبر 24۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے ظالمانہ معاشی نظام کی اصلاح کرنے کی ٹھان لی۔ وَظَنَّ دَاؤُدَ أَنَّ مَا فَتْنَ فَاسْتَغْفِرَ رَبِّهِ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ سورہ 38 آیت نمبر 24۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ خدا چاہتا ہے کہ ظالمانہ معاشی نظام کی جگہ ایسا نظام قائم کروں جس میں 99 دمبیوں والا غریب کی ایک دمبی کو نہ لے جائے۔ اپنی ہی قوم ہے جس میں یہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ بڑا ہی مشکل مسئلہ تھا کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر مخالفت ہونا تھی۔ یہودی قوم کے اندر سرمایہ داری انتہا کی تھی اور آج بھی ہے، چونکہ یہ انقلاب برپا کرنے کی بات تھی۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے سامانی حفاظت طلب کیا کہ تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ یہ ہے فاستغفر ربہ۔ اس کے بعد کہا واخر راکع واناب، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، جب ظلم مٹانا ہے تو پھر میں یہ کروں گا۔ یہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں پڑ گئے تھے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں نظام کی اصلاح کروں گا، میں خدا کے قانون کے سامنے جھکتا ہوں، میں موجودہ معاشی نظام کی جگہ خدا کا نظام رائج کر کے رہوں گا۔ اگلی آیت ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ سورہ 38 آیت نمبر 25۔ ہم نے اس کی حفاظت کر دی۔ وَإِنَّا لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنُ مَآبٍ سورہ 38 آیت نمبر 25۔ اس نے بڑی ہمت سے کام لیا، ہمارے مقرب بندے یہی کیا کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں کہا کہ ہم نے تمہیں سربراہ مملکت بنایا ہے، ہماری طرف سے یہ اقتدار تجھے ملا ہے۔ کہا ہے کہ ہم نے تجھے اقتدار عطا کیا۔ اللہ کے بندوں کو اقتدار کیسے ملا کرتا ہے؟ ایک دوسرے مقام پہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے یا اللہ کا قانون ہے۔ جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر ان کے مطابق معاشرے میں ہمواریاں پیدا کرنے والے کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم استخلاف فی الارض عطا کریں گے۔ سورہ 24 آیت 55۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام محض واعظ کرنے نہیں آتے تھے، بلکہ نظام خداوندی قائم کرنا بھی ان کے فرائض میں شامل تھا۔ چونکہ اقتدار حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا کے قانون کے مطابق ملا، اس لیے اسے کہا کہ ہم نے تمہیں سربراہ مملکت بنایا ہے۔ یہ اقتدار کس مقصد کے لیے ملا ہے؟ کہا فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ سورہ 38 آیت نمبر 26۔ حق کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرتا چلا جا۔ آگے ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ سورہ 38 آیت نمبر 26۔ سرمایہ داروں کی خواہشات کی بالکل پرواہ نہ کر۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ سورہ 38 آیت 26۔ یہ سرمایہ دار تجھے خدا کے راستے سے بہکا دیں گے۔ آگے ہے جو لوگ ہمارا صحیح راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر پڑ جاتے ہیں ان کا انجام بڑا تباہ کن ہوتا ہے۔ تباہ کن انجام اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بھول گئے کہ ہم نے اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ آیت نمبر 27۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ اور ہم نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کو بیکار یا بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ سلسلہ کائنات کو مکافات عمل کے نتائج برآمد کرنے کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ سورہ 10 آیت نمبر 4، سورہ 11 آیت نمبر 7، سورہ 45 آیت نمبر 22، سورہ 53 آیت نمبر 31۔ البتہ کفار کائنات کو بے مقصد گمان کرتے ہیں، تو اس نظریہ حیات کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کائنات انسان کے طبعی اور اخلاقی اعمال کے نتائج برآمد کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ یہ آیت اس بات کی تائید میں آئی ہے کہ نظام کائنات لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ ہمارے قوانین کے مطابق چل رہا ہے۔ ہمارے قوانین کے مطابق چلنے کی وجہ سے بڑے ہی حسن و خوبی کے ساتھ نظام کائنات چلتا چلا جا رہا ہے۔ انسان بھی اپنی کائنات میں اگر قوانین خداوندی کو نافذ کر لے تو انسانی کائنات بھی حسن و خوبی کے ساتھ چلتی چلی جائے گی اور اس کی کوششوں کے بھرپور نتائج اسی دنیا میں برآمد ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن کی روح سے یہ عظیم الشان مشینری
نہ صرف طبعی نتائج پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، بلکہ یہ اس لیے بھی سرگرم عمل ہے کہ انسان کے اخلاقی اعمال بھی بے نتیجہ نہ رہنے پائیں۔ طبعی اعمال کے نتائج کا تو ہمیں علم ہے کہ یہ کیسے برآمد ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک انسان یہ معلوم نہیں کر سکا کہ اس کے اخلاقی اعمال کے نتائج برآمد کرنے میں کائنات کس طرح کردار ادا کرتی ہے۔ آیت نمبر 28۔ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ۔ کیا کفار یہ خیال رکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے معاشرے میں ہمواریاں پیدا کرنے والے کام کیے، ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ہمارے قوانین پر ایمان نہیں رکھتے اور معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں، یا ہم قوانین کی نگہداشت کرنے والوں کا انجام ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ متقین اور فجار کی زندگی اس دنیا میں بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے بعد آخرت میں تو ٹھیک ہے کہ مجرم جہنم میں جائیں گے اور متقی لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن اس آیت میں قرآن نے فی العرض کہا ہے، یعنی کیا وہ گروہ جو اس دنیا میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتا ہے اور دوسرا گروہ جو قانون سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرتا ہے، کیا ان دونوں کی زندگیوں کے نتائج اس دنیا میں ایک جیسے ہو جائیں گے؟ قرآن بات کو ذہنی یا نظری ہی نہیں رہنے دیتا، کہا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، سورہ 4 آیت نمبر 14۔ اس کے معنی ہیں کہ کفار مومنین پر کبھی غالب نہیں آ سکیں گے۔ اسی بات کو مزید وضاحت سے یوں بیان کیا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سورہ 9 آیت نمبر 33۔ مسلمانوں کے دین نظام نے دنیا کے ہر نظام کے اوپر غالب آنا ہے۔ ایک اور مقام ملاحظہ فرمائیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ 3 آیت 139۔ تم ہی زندگی کے ہر میدان میں سب سے اعلیٰ و برتر ہوگے اگر تم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والی جماعت مومنین ہو۔ اب محسوس طور پر سمجھ میں آ گیا کہ دونوں گروہوں کی اس دنیا میں بھی ایک جیسی زندگی نہ ہونے سے کیا مراد ہے۔ قرآن کریم پر اگر یقین ہے تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ آج کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ آیت نمبر 29۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ کائناتی قانون سے ہم آہنگ یہ نہایت ہی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و تدبر کریں اور صاحبان عقل و فکر زندگی کے ہر سفر میں اس کو پیش نگاہ رکھیں۔ قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، کہا کہ یہ بابرکت کتاب تیرے اوپر نازل کی گئی ہے۔ کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد بتایا کہ لے یدبرو، تاکہ اس کی تعلیم پر غور و تدبر کیا جائے۔ دوسرا مقصد بتایا لے یتذکر اولو الالباب، تاکہ اولو الالباب اس کی تعلیم کو زندگی کے ہر سفر میں سامنے رکھیں۔ قرآن کریم پر غور و فکر کرنے والوں کو اولو الالباب کہا گیا ہے۔ ہماری زبان میں لب الباب کسی بات کے نچوڑ کو کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو قرآن کریم کی تعلیم کے نچوڑ تک انتہائی عقل و فکر کی روح سے پہنچ جائیں، ان کو اولو الالباب کہا گیا ہے۔ ناظرہ پڑھنے میں نہ تو قرآن کی تعلیم پر غور ہوتا ہے اور نہ تدبر۔ صدق اللہ العظیم۔